नींद उचाट हो जाने का इलाज। नींद उचाट होने के मामलात किसी के साथ भी हो सकते हैं, जहां कहीं भी इंसान को टेंशन हो जाती है या डिप्रेशन बढ़ जाता है तो उसकी वजह से नींद खत्म हो जाती। बाज लोगों को कई कई महीने नींद नहीं आती। बाज लोग ऐसे होते हैं कि रात के कुछ हिस्से में उन्हें नींद आती है, वरना नींद उचाट हो जाती है। तो नींद के उचाट हो जाने का ये इलाज है कि इंसान अल्लाह की पनाह मांग ले। तो अल्लाह की पनाह मांगनी है किस किस से? एक तो अल्लाह के गजब से, उसके बंदों के शर से, फिर इसी तरह से शैतान के वसवसों से। हकीकत यह है कि शैतान के वसवसे इंसान को बहुत परेशान करते हैं, और इंसान अगर सोने से पहले ऐसे किसी एक वसवसे में मुब्तला हो जाए तो समटाइम्स काफी देर तक उसे नींद नहीं आती। तो आप आजमा कर देखिए कि इतनी बड़ी चीज है अल्लाह की पनाह कि किसी और चीज की इंसान को जरूरत नहीं रह जाती, लेकिन यकीन करने वालों को हमेशा फायदा होता है, और बेयकीनी की वजह से इंसानों को कुछ हासिल नहीं होता। तो ये दुआई अल्फाज हैं। हजरत अमर बिन शुएब अपने वालिद और वो अपने दादा अब्दुल्ला इब्न अमर बिन आस से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ने उनको घबराहट के लिए ये कलिमात सिखाए थे। औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन गज़बिही व शर्रि इबादिही व मिन हमज़ातिश शयातीनी व अन यहज़ुरून। कलिमात का तर्जुमा यह है, मैं अल्लाह के तमाम कलिमात के साथ पनाह मांगता हूं उसके गुस्से से और उसके बंदों के शर और शयातीन के वसवसों से और उनके शैतानों के मेरे पास आने से। अब्दुल्ला इब्न अमर अपने साहबजादों में से जो अक्लो शऊर की हद तक पहुंचे उनको ये दुआ सिखाया करते थे, और जो होशियार ना होते उसके गले में ये दुआ तहरीर फरमाकर लटका दिया करते थे। अबू दाऊद की रिवायत है 3893 नंबर पर, जिससे हमें ये पता चलता है कि दुनिया में जिन मसाइल में इंसान मुब्तला होता है उन मसाइल का रुख अल्लाह की तरफ करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें इसी बात का पता चलता है। तो जुमे के दिन के बारे में पहली अहम बात है कसरत से नेक अमाल करने चाहिए, बुराइयों और नाफरमानियों से दूर रहना चाहिए। वक्त कभी किसी के लिए ठहरा नहीं है, वक्त ने गुजर ही जाना है, इसलिए मुसलमान पर वाजिब है कि वो खैर और नेकी के काम करने की कोशिश करे इस दिन में जितने उसके लिए मुमकिन हो। दूसरी हम बात है रसूलुल्लाह पर कसरत से दुरूद भेजना चाहिए कि ये नेक कामों और अफजल आमाल में से। अल-अहज़ाब की आयत नंबर 56, मुस्तदरक हाकिम की रिवायत वॉल्यूम 2 पेज 421, सही अल जामे की रिवायत 1208, इब्न माजा 1637, नसाई 1375 से पता चलता। जितना ज्यादा इंसान दुरूद भेजता है उतना ही अल्लाह ताला की रहमतों में इजाफा होता है। तीसरी बात है फजर की नमाज में सूरा अस-सजदा और सूरा अद-दहर की क़िरात करनी चाहिए। सही बुखारी की रिवायत है 891, मुस्लिम की रिवायत 2035। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। चौथी हम बात है जुमा के दिन खास लिबास पहनना चाहिए। जुमा मुसलमानों की ईद है जिसमें वो एक दूसरे से मिलते हैं, इसलिए इस दिन में साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। अबू दाऊद की रिवायत है 1086। पांचवी बात है जुमा के लिए गुस्ल करना चाहिए। बुखारी की 877 और मुस्लिम की 1951 से पता चलता है। इस गुस्ल में बड़ी हिकमत है, इसमें दूसरों को जिस्म की बू की वजह से तकलीफ नहीं होती और वो फरिश्ते जो जुमे के दिन हाजिर होते हैं उन्हें तकलीफ नहीं होती। गुस्ल जुमा हर बालिग पर वाजिब है। तिरमिजी की रिवायत है 497, बुखारी की रिवायत है 858 और मुस्लिम की 1957। छठी बात है जुमा के दिन खुशबू लगानी चाहिए। बुखारी की रिवायत है 880 और मुस्लिम की रिवायत है 1957 और तिरमिजी की रिवायत है 2787। सातवीं बात है जुमा के दिन मिसवाक करना चाहिए। जैसे गुस्ल करने से जिस्म की बू खत्म हो जाती है, खुशबू लगाने से जिस्म खुशबूदार हो जाता है।
ایسے ہی مسواک کرنے سے منہ کی بو دور ہوتی ہے، اس سے انسانوں اور فرشتوں کو تکلیف نہیں ہوتی۔ 8ویں بات یہ ہے کہ نماز جمعہ کے لیے جلدی جانا چاہیے، جلدی جانے کا اجر بڑا ہے۔ بخاری کی روایت ہے 881۔ اور 9واں ادب ہے خطبہ سننے کے وقت خرید و فروخت بند کر دینی چاہیے، یہ مسلمان پر واجب ہے۔ الجمعہ کی آیت نمبر 9 سے ہمیں پتہ چلتا ہے جب جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو خرید و فروخت بند کر کے مسجد پہنچیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو عین جمعے کے وقت خرید و فروخت میں مشغول رہتے ہیں اور جمعہ کے لیے حاضر نہیں ہوتے، تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ کتنے ہی ٹیکسی ڈرائیور اور مساجد کے ارد گرد حاضر رہنے والے جمعۃ المبارک کی نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ 10واں ادب ہے جمعہ کے دن اگر بہت زیادہ مشقت نہ ہو تو پیدل چلنا چاہیے۔ ابو داؤد کی روایت ہے 345، ترمذی کی روایت ہے 496۔ اس پیدل چلنے سے مراد جو ہے وہ کسی پارک میں جا کے واک کرنا نہیں ہے، اس سے مراد مسجد میں چل کے جانا چاہیے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے جن لوگوں کے گھر دور ہوں وہ گاڑی کی سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ 11واں ادب ہے جامع مسجد میں جانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور 12واں ہے مسجد میں داخلے کے آداب کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ 13واں ادب ہے لوگوں کے سروں کو نہیں پھلانگنا چاہیے، ابو داؤد کی روایت 1118 سے پتہ چلتا ہے۔ 14واں ادب ہے کسی دوسرے کو اٹھا کر اس کی جگہ پر نہیں بیٹھنا چاہیے، مسلم کی 5688 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے۔ 15واں ادب ہے 2 لوگوں کے درمیان نہیں بیٹھنا چاہیے، ابن ماجہ کی روایت 1115 سے پتہ چلتا ہے۔ 16واں ادب ہے جمعہ کے دن مسجد میں نماز سے پہلے حلقہ بنا کر درس کے لیے یا علم کے لیے نہیں بیٹھنا چاہیے، ابو داؤد کی روایت ہے 1079 اور ابن ماجہ کی روایت ہے 1133۔ 17ویں بات ہے جمعہ کے دن سورہ الکہف پڑھنی چاہیے، مستدرک حاکم کی روایت ہے والیوم 2 پیج 368 اور بہقی کی روایت ہے والیوم 3 پیج 249۔ الترغیب والترہیب میں والیوم 1 پیج 736 پہ ہے۔ 18واں ادب ہے حت المقدور امام کے قریب بیٹھنا چاہیے، اس کا بہت اجر ہے لیکن اس کے لیے صفیں نہیں پھلانگنی چاہیے، ابو داؤد کی روایت 1108 سے پتہ چلتا ہے۔ 19واں ادب ہے پہلی صف میں بیٹھنے کی حرص ہونی چاہیے، ابو داؤد کی روایت 664 سے پتہ چلتا ہے۔ 20واں ادب ہے لغو باتوں اور کلام سے اجتناب کرنا چاہیے اگرچہ کم ہو، بخاری کی روایت 934 اور مسلم کی روایت 1965 سے پتہ چلتا ہے۔ 21واں ادب ہے مختلف حرکات و سکنات اور عبث کاموں سے گریز کرنا چاہیے، خطبہ سننے کے دوران بلا ضرورت حرکت نہیں کرنی چاہیے، مثلا انگلیاں چٹخانا، ظاہر ہے یہ ایک لغو حرکت ہے۔ اسی طرح سے جیسے مرد ہیں تو پاکٹ میں پڑی ہوئی کرنسی کی حفاظت کے لیے بار بار ہاتھ لگاتے ہیں تو نہیں لگانا چاہیے۔ موبائل سے میسیجز کرنا، فون سننا، موبائل کا ہونا ہی اصلاً جو ہے یہ زیادتی کی بات ہے، خاص طور پر جمعے کے وقت میں، اور اگر ہو تو اس کو آف کر لینا چاہیے۔ تو موبائل اگر ہو اور اس کی طرف دیکھتے رہیں، آف نہ کریں، سب عبث کام ہے۔ 22واں ادب ہے احتبا کر کے گوٹ مار کے نہیں بیٹھنا چاہیے، ترمذی کی روایت ہے 514، یعنی جیسے چوکڑی مار کے بیٹھتے ہیں ایسے نہیں بیٹھنا چاہیے، دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ 23ویں بات ہے اونگ آنے پر جگہ بدل لینی چاہیے، ابو داؤد کی روایت 1119 سے پتہ چلتا ہے۔ اور 24ویں بات ہے جمعہ کے بعد گھر میں 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے، مسلم کی روایت 2040 سے پتہ چلتا ہے۔ اور 25واں ادب ہے جمعہ میں متواتر حاضر رہنا چاہیے، ابو داؤد کی روایت 1052 اور ترمذی کی 500 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے۔ 26واں ادب ہے جمعہ کے دن قبولیت کی گھڑی میں دعائیں کرنی چاہیے، ترمذی کی روایت 489 سے پتہ چلتا ہے۔ آپ نے ان آداب میں دیکھا ہوگا کہ چھوٹی بڑی کوئی بات اتنی ڈیپ آبزرویشن ہے اور انسانوں کی تکلیف کا اتنی شدت سے احساس کہ کہیں کسی کے طرز عمل کی وجہ سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ یہ کتنا پیارا دین ہے جس میں کسی کی عزت اس کے مال کی وجہ سے نہیں،
کسی انسان کو دوسرے انسان پر خواہ مخواہ کی ترجیح نہیں. اس دین میں کس طرح سے ہر ایک کو چانس دیا جاتا ہے, سب کے اندر حرص ہو پہلی صف میں بیٹھنے کی, اور پھر اسی طرح سے قریب ہو کے خطبہ سننے کی, اور وقت سے پہلے جانے کی, اور اسی طرح سے کسی کو نہ پھلانگیں, دو لوگوں کے درمیان نہ بیٹھیں. عام مجالس میں بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. تو جب آداب سیکھتے ہیں تو یہ آداب زندگی کے لیے ہوتے ہیں. ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے.